اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور کہتے ہیں کہ یہ زبردست جادو ہے۔ سورہ قمر جو کہ 27ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جن کے اندر قیامت کی نشانیوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، یعنی دن کے پچھلے پہر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دن کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، تم سمجھ لو کہ اب قیامت میں اتنا ہی دیر ہے جتنی کہ سورج غروب ہونے میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا کی، اس کائنات کی عمر تھی وہ زیادہ گزر چکی ہے، اب پیچھے تھوڑی رہ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان 2 انگلیوں کا ایسے اشارہ کیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء جو آئے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا تھا، اس کے بعد پھر تیسرا نبی، ہر نبی کے بعد ایک نبی آنا ہوتا تھا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ میرا زمانہ جو ہے یہ قیامت کے ساتھ ملا ہوا ہے، میری نبوت کا دور قیامت کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا اس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو زندگی ہے یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کے جنبیلوں میں ہی گزار دینے کی چیز نہیں ہے، اس میں آخرت کی تیاری کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مشرکین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معجزہ طلب کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کی حقانیت اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ کسی نے آ کر کہا کہ وہ اگر درخت آپ کی گواہی دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اسے کیا ہے، تجھے بلا، میرا نام لے درخت سے، کیا ہے کہ تجھے بلا رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ معجزات تو بڑے دکھائے۔ ابو جہل آیا، میری بتا دو میری مٹھی میں، یہ بھی اتنا ان کو بھی پتا تھا کہ جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے نبیوں سے کہتے ہیں بھائی میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مان جائیں گے اگر آپ بتا دیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی والی چیز خود بتا دے؟ یہ تو بتایا تو پھر تو بڑی بات ہے۔ سرکار نے بس سے اشارہ کیا، مٹھی کی آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لی۔ بے شمار ایسے معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے۔ ان کو کسی نے یہ بات بتائی کہ ہر معجزے کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ اس نے جادو کر دیا، یہ جادو کا کرشمہ معجزہ تم نہیں مانتے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ معجزہ جو جادو جو ہے اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا۔ کوئی آسمان کا معجزہ طلب کر لو، اگر وہ بیچ دکھا دے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ سچا رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی وجہ سے طے پا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو مان جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم نبی مان جائیں گے۔ سرکار نے یہ بات بار بار ان کے منہ سے نکلوائی کہ تم مان جاؤ گے، پھر رسول مان لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ تالے لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا کریم یہ کرم فرما دے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت جب غیر نبی سے کسی مومن سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کا کہتے ہیں۔ اگر وہی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی ولی غیر نبی کی مومن کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے، یہ کرامت ضروری نہیں ہوتی، یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ولی کی نشانی کرامت نہیں ہے، ولی کی نشانی شریعت مطہرہ کا پابند ہونا ہے۔ ولی کی نشانی شریعت مطہرہ کا پابند ہونا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے تحت جس کی بالکل منو ان زندگی ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو اس میں کوئی۔ لیکن نبی کی جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے۔ تو صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو ایسے اشارہ فرمایا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا اور دوسرا پہاڑ کے نیچے سے یوں گزر کے پھر جا کے جڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت کو پھر بیان فرمایا ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، جب کوئی معجزہ دیکھ لیتے ہیں، جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست جادو۔ انہوں نے بات پھر بھی وہی کر دی، حالانکہ یہ بات وہ پہلے مان چکے تھے کہ جادو آسمان پر نہیں چلتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر کیونکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، دل میں بغض تھا، دل میں حسد تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو کہ جب میں یہ معجزہ دکھاؤں تو تم ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ہمیں دکھایا کچھ اور گیا ہے۔ جادو کا یہی کرشمہ ہوتا ہے
جو قافلے ہمارے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں نا، وہ جب واپس آئیں گے اگر انہوں نے بھی گواہی دے دی تو پھر مان جائیں گے۔ جو قافلہ بھی اپنی مدت کے مطابق واپس آیا ہے، جس سے بھی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سارے لوگ حیران تھے، ہم بھی حیران تھے کہ یہ بنا کیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور چاند زمین پہ آیا پھر جا کے ہر ایک نے گواہی دی، اس کے باوجود بھی ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی دولت یقین سے نواز۔ یقین بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے، جزا بھی حق ہے، سزا بھی حق ہے۔ ہم جزا والے بنے، سزا والے نہ بنے، جزا والے بنے، سزا والے نہ بنے۔ سزا والے بن گئے تو پھر ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت و معرفت، عشق مصطفیٰ اور اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔